میں بھی آپ کو کلاس 3 میں سبق نمبر 1 جس کا عنوان ہے سونے کا انڈا پڑھانے جا رہی ہوں۔ میں ایک باقر نام کا انسان بہت غریب ہے جو کسی دوسرے انسان کے مشورے پر ایک مرغی خرید لاتا ہے اور اتفاق ہے وہ مرغی سونے کا انڈا دیتی ہے، لیکن پھر اس باقر نام کے انسان کو لالچ آ جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ روز روز ایک انڈا سونے کا بازار میں بیچنے آنے سے اچھا ہے کہ ایک ہی دن مرغی کا پیٹ چیر کر سارا انڈا نکال لیتا ہوں اور پھر بہت امیر بن جاؤں گا۔ تو بچوں، میں لفظ اور معنی پڑھ کر سنا رہی ہوں، پھر کہانی شروع کروں گی کہ اس انسان کے لالچ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لفظ، معنی: خریدنا، مول دینا، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، پیٹ چاک کرنا، پیٹ چیرنا، فروخت کرنا، بیچنا، لالچ، حرص، ہاتھ دھونا، نقصان اٹھانا، کھو دینا۔ لفظ اور معنی پڑھ کر سنا چکی ہوں، اب میں کہانی شروع کر رہی ہوں، دھیان سے سنیں۔ باقر بہت غریب آدمی تھا، اس کی گزر بسر بہت مشکل سے ہوتی تھی۔ روزی کی تلاش میں وہ ادھر ادھر مارا مارا پھرتا تھا، مگر اسے کہیں روزی نہیں ملتی تھی۔ اس کے لیے زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ اس کو ایک شخص ملا، اس نے پوچھا، بھائی، اداس و پریشان کیوں پھر رہے ہو؟ باقر نے کہا کہ میں بے روزگار ہوں اور بہت ہی پریشان ہوں۔ اس شخص نے باقر کو یہ مشورہ دیا کہ تم ایک مرغی پال لو، وہ روزانہ ایک انڈے دے دے گی، جسے بازار میں بیچ کر تم روزی کما سکتے ہو۔ باقر اس کی بات کو سمجھ گیا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ ایک مرغی خرید لایا، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ جو مرغی وہ خرید کر لایا ہے وہ کوئی معمولی مرغی نہیں بلکہ ایک ایسی مرغی ہے جو روزانہ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ پہلے دن جب باقر نے سونے کا انڈا دیکھا تو بہت خوش اور حیران ہوا۔ اس نے بازار جا کر اس انڈے کو فروخت کر دیا۔ مرغی روزانہ سونے کا ایک انڈا دیتی اور وہ اسے بازار جا کر فروخت کر دیتا۔ اس طرح اسے بہت آمدنی ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ وہ شہر کا سب سے بڑا امیر آدمی بن گیا۔ باقر نے ان پیسوں سے ایک بڑا اور خوبصورت گھر خریدا، گھر والوں کے لیے قیمتی کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی خریدیں۔ اب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارنے لگا، لیکن اس کا لالچ روز بروز بڑھتا گیا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میری مرغی روزانہ ایک انڈا دیتی ہے، اس حساب سے ایک ہفتے میں صرف 7 انڈے دیتی ہے، کیونکہ نہ میں مرغی کا پیٹ چاک کر کے اس میں سے تمام انڈے نکال لوں۔ اس طرح ایک ہی وقت میں مجھے بہت سارا سونا مل جائے گا اور میں اس شہر کا امیر ترین آدمی بن جاؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک تیز دھار والا چاقو لیا اور مرغی کا پیٹ چاک کر ڈالا تاکہ مرغی کے پیٹ سے سونے کے تمام انڈے نکال سکے۔ لیکن کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کیا ملا ہوگا؟ پیٹ چاک کر کے اس نے پایا کہ وہ ایک عام مرغی کی ہی طرح تھی۔ اس کے پیٹ میں ایک بھی سونے کا انڈا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں صرف گوشت اور پر ہی رہ گئے۔ اس کی مرغی مر چکی تھی۔ اب باقر کے پاس نہ سونے کا انڈا تھا اور نہ ہی سونے کا انڈا دینے والی مرغی۔ اسے دونوں چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ پچھتاوے اور افسوس کے سوا اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ تعلیم حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ لالچ کرنے سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے اور ذلت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ بڑوں کا قول بھی ہے کہ لالچ بری بلا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو میں سوال و جواب اب شروع کر رہی ہوں۔ الف، ان الفاظ کی جمع لکھیں۔ زمانہ، زمانے، بات، باتیں، مرغی، مرغیاں، خوشی، خوشیاں، انڈا، انڈے۔ دیے گئے جملوں کو نیچے لکھے صحیح الفاظ سے مکمل کیجیے۔ تو خوبصورت ہے آدمی، روزانہ۔ تو پہلا ہے مرغی روزانہ سونے کا ایک انڈا دیتی ہے، خالی جگہ میں روزانہ ہے۔ دوسرا، اب باقر امیر آدمی بن چکا تھا۔ تیسرا میں ہے اس نے اپنے لیے ایک بڑا اور خوبصورت گھر خریدا۔ جیم، دیے گئے جملوں پر صحیح ٹک یا غلط کا نشان لگائیے۔ پہلا، مرغی روزانہ سونے کا ایک انڈا دیتی تھی، صحیح ٹک۔ دوسرا، باقر سونے کے انڈے کو گھر جا کر بیچتا تھا، غلط ہے۔ مرغی کا پیٹ چاک کرنے کے بعد اس کو بہت سے انڈے ملے، غلط ہے۔
دال دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ پہلا، باقر نے کیا پالا؟ تو باقر نے مرغی پالا۔ باقر پہلے کیسا آدمی تھا؟ غریب آدمی تھا۔ تیسرا، سونے کے انڈے کا باقر کیا کرتا تھا؟ بازار جا کر بیچتا تھا۔ دیے گئے سوالات کے تفصیل سے جواب لکھیے۔ سونے کا انڈا ملنے کے بعد باقر کیسا آدمی بن گئے؟ تو جواب، سونے کا انڈا ملنے کے بعد باقر امیر آدمی بن گئے۔ دوسرا، باقر کے دل میں لالچ کیوں آیا؟ جواب، باقر کے دل میں لالچ اس لیے آیا کہ باقر نے سوچا کہ روز روز بازار میں ایک انڈا بیچنے سے اچھا ہے کہ ایک ہی بار میں چیر کر نکالنے کے بعد بہت سارا روپیہ آ جائے گا اور میں بہت امیر آدمی بن جاؤں گا۔ مرغی کا پیٹ چاک کر کے باقر کو کیا ملا؟ مرغی کا پیٹ چاک کر کے باقر کو کچھ بھی نہیں ملا اور مرغی بھی مر چکی تھی۔ باقر کی مرغی اور دوسری مرغیوں میں کیا فرق تھا؟ باقر کی مرغی سونے کا انڈا دیتی تھی لیکن باقی دوسری مرغیاں عام سا انڈا دیتی تھیں۔ باقر کی مرغی میں اور دوسری مرغیاں میں یہی فرق تھا۔ پانچواں، لالچ کا انجام کیسا ہوتا ہے؟ کہانی کے مطابق بتائیے۔ تو جواب، لالچ کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اگر باقر لالچ نہ کرتا تو اسے پھر سے غریب نہ ہونا پڑتا، جیسے کہ وہ مرغی سے بھی ہاتھ دھو لیا، یعنی کہ مرغی بھی مر گئی اور روز کی طرح اسے ایک سونے کا انڈا بھی نہیں مل سکا۔ گرامر کا ہے، قواعد سے ایک سوال و جواب ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص، جگہ، چیز یا جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے باقر، مرغی، شہر، چاقو، انڈا وغیرہ وغیرہ۔ خدا حافظ۔